نہ جانے ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی پر کسی آسیب کا سایہ ہے، یا ہم پاکستانیوں کا نصیب ہی خراب ہے کہ جب لگنے لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کچھ سٹیبل ہو رہی ہے، بزنس اور مارکیٹس میں کچھ جان پڑ رہی ہے، تو ہمیشہ ایک نہ ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی فیڈرل کیپٹل اسلام آباد پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے سپورٹرز کے گھراؤ میں ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پہلی بار کسی پولیٹیکل احتجاج کو اور کسی پولیٹیکل ریلی کو لیڈ کر رہی ہیں۔ مظاہرین 3 دن سے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے ناقابل عبور منازلوں کو عبور کرتے ہوئے ڈی چوک پر پہنچ چکے ہیں۔ مظاہرین کو کے پی گورنمنٹ اور چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے سیکیورٹی اور لاجسٹک سپورٹ یقیناً حاصل ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پروٹیسٹ کے قافلے میں مسلح لوگوں کے شامل ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہوائی فائرنگ اور ٹیئر گیس شیلنگ کا آزادانہ استعمال بھی ہوا ہے اور 3 دن تک ہوتا رہا ہے۔ منگل کی شام تک دونوں طرفہ جھڑپوں اور گاڑیوں سے کچلے جانے میں رینجرز کے 4 جوان اور پولیس کا 1 اہلکار شہید ہو چکا ہے، جبکہ 2 مظاہرین بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لاٹھی چارج اور پتھراؤ میں 100 سے زیادہ پولیس اہلکار اور ان گنت مظاہرین پروٹیسٹرز زخمی ہو چکے ہیں۔ بے شک آئین صرف پیسفل احتجاج کی اجازت دیتا ہے، بہرحال لکھا ہوا تو یہی ہے، لیکن کب پاکستان میں پیسفل احتجاج ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا قصور پی ٹی آئی والوں کا ہے۔ مبصرین کی بڑی تعداد یہ جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ریاستی نظام نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی فرسٹریشن اور اس ڈائریکٹ ایکشن کو جو اب ہم دیکھ رہے ہیں 26 امینڈمنٹس اور کنٹرول جوڈیشری کی گورنمنٹ لیجسلیشن سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ حالیہ ہفتوں میں جو آپ نے قانون سازی اور آئین میں ترامیم دیکھی، یہ اس سے سب جڑا ہوا معاملہ ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران شہباز شریف حکومت نے آرمی چیف سمیت سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی، جبکہ قانون میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دیا گیا۔ 6 گوئیاں جاری ہیں کہ ملٹری اور جوڈیشری لیڈرشپ کی اپائنٹمنٹ اور سروس ٹینیور سے متعلق امینڈمنٹس کی انڈائریکٹ بینیفیشری شہباز شریف گورنمنٹ ہی ہوگی۔ ویسے بھی عمران خان کو بظاہر تمام پرانے کیسز میں بیل مل چکی ہے، لیکن عدالتی ریلیف ٹرانسفارم نہیں ہو پا رہا۔ ضمانت ملتے ہی ان کو کسی نئے کیس میں دھر لیا جاتا ہے، یا پرانے کیس میں ضمانت ریجیکٹ ہونے پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عمران خان کا تقریباً 1.5 سال سے میڈیا بلیک آؤٹ جاری ہے۔ میڈیا پر پابندی نہ جانے پیمرا نے لگائی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی آفیشیل آرڈر بھی ہے یا نہیں، یا پھر خود میڈیا سیلف سینسرشپ کر رہا ہے، کسی اور کو الزام کیوں لگائے۔ مگر یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے ریاست سے ٹھوس مذاکرات کے راستے بند کر رکھے ہیں۔ اس بار بھی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی ٹیمز کی میٹنگز کے باوجود ڈائیلاگ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، مذاکرات ہے مگر آگے نہیں بڑھتے، بلکہ اب یہ ڈیڈ لاک بریکنگ پوائنٹ پر آ چکا ہے۔ کوئی اور سیاسی جماعت کا لیڈر ہوتا، وہ ڈیل کر کے کب تک اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا، اور خان صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہے اور کھڑے رہیں گے۔ اب آپ لوگوں نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جب تک خان ہمارے بیچ میں نہیں آ جائیں گے، آپ ڈی چوک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آخری عورت ہوں گی، خان کو لیے بغیر ڈی چوک سے نہیں نکلوں گی۔ اور آپ سب وعدہ کریں، حلف لیں کہ خان کو لیے بغیر اب کوئی نہیں جائے گا، انشاءاللہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی خون خرابہ نہیں چاہتی، لیکن اس فساد کی جڑ ایک خفیہ ہاتھ ہے جو سب پر بھاری ہے، وہ اس خفیہ ہاتھ کا نام نہیں لیتے۔ ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس خون خرابے کو نہیں چاہتی، وہ اس تماشے کو نہیں چاہتی، لیکن ایک پیچھے خفیہ ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہر چیز کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ بیٹھ کے اس کا ایجنڈا بالکل پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ ان کے کسی لیڈر کے پاس چلے جائیں، جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا سٹانس ہے، وہ سب سٹانس اپنا فرق بتائیں گے، ایک وہ خفیہ ہاتھ پیچھے اور بتائے گا۔ تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں سیاسی کشیدگی اس وقت پھیلی ہوئی ہے جب پشاور سے چند گھنٹوں کی مسافت پر
قبائلی ضلع کرم کے علاقے پارا چنار میں ایک مورچہ بند جنگ جاری ہے۔ ہمارے پاکستان کے ہی ایک بڑے علاقے میں ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ عام پاکستانیوں کو اس کی پوری معلومات نہیں ہے کہ دونوں گروپس کے 100 سے زائد لوگ پچھلے چند دنوں میں ہلاک ہو چکے۔ پورے خیبر پختونخوا میں ٹیررزم ایک بار پھر عروج پر ہے۔ پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق صرف اکتوبر 2024 کے دوران بنو، کرم، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک زئی نارتھ وزیرستان میں دہشت گردی کے 35 واقعات ہوئے، جن میں فورسز کے 42 جوان انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ دوسری جانب اتوار سے مسلسل جو ہو رہا ہے، شہباز شریف کی حکومت اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ پاور کو تو استعمال کر رہی ہے، اس کے ساتھ انٹرنیٹ بھی بند کرتی ہے، وی پی این تک بند کر کے معلومات کو پھیلنے سے روک رہی ہے، بلا وجہ کی کوشش کر رہی ہے، معلومات تو پھر بھی پہنچ جاتی ہے۔ مگر دنیا بھر کا میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے، اور اس پروٹیسٹ مارچ کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی پچھلے 24 گھنٹوں میں آئی جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو زبردست کوریج دی۔ پاکستان کے میڈیا پہ رتی نہیں آ رہی، مگر پوری دنیا کا میڈیا پکار کے دکھا رہا ہے اور خوب دکھا رہا ہے۔ سی این این سے لے کے نیو یارک ٹائمز تک اور ایف ٹی سے لے کے بی بی سی تک، رائٹرز سے لے کے اے پی تک، پی ٹی آئی کا احتجاج شہ سرخیوں میں چھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ Pakistan supporters of jailed former Prime Minister Imran Khan are marching towards Islamabad to call for his release. Shut down major roads leading into Islamabad. Protesters are closing in on the capital, Islamabad. Bushra Bibi is no longer in prison. She is out and she is leading this march. فیبرری 2024 کے الیکشن کے فیئر اینڈ فری نہ ہونے کے حوالے سے پوری دنیا کے پہلے ہی تحفظات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چاہے مانے نہ مانے۔ اب گلوبل میڈیا اس احتجاج کے خلاف اسٹیٹ پاور کو الیکشن دھاندلی کے تسلسل کے طور پہ دکھاتا ہے۔ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے بھی اسلام آباد کی سچویشن پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence, and at the same time we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. اسلام آباد میں جو منظر پیش ہو رہا ہے، اس پر کوئی بھی پاکستانی تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک عام پاکستانی بے انتہا بے قرار ہے، کیونکہ سچویشن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے اس صورتحال کا نہ عمران خان کو کوئی فائدہ، نہ ریاست کو، اور سراسر نقصان ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے۔ نقصان ریاست پاکستان کا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہے، سیاسی کشیدگی کے نیگیٹو اثرات کے نتیجے میں معیشت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور معیشت سے جڑے ہوئے کاروبار کے تمام شعبے ہل کے رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جیسی ہی خبریں ہوئی کہ مظاہرین اسلام آباد میں تمام ناقابل عبور رکاوٹوں کو روک کے شہر میں داخل ہو گئے ہیں، ٹی چوک پہنچ گئے ہیں، ریڈ زون کے کنارے ہیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، پی ایس ایکس انڈیکس دھڑام سے گر پڑا، تاریخ کی سب سے بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس آج 3500 پوائنٹس کی کمی سے 3.57% گر گیا، یہ کل کے مقابلے میں، ورنہ آج جب مارکیٹ کھلی تھی تو تقریباً 1700 پوائنٹ زیادہ تھا۔ اگر آج کے حساب سے 1700 پوائنٹ کو ایڈ کر لیں اور پھر ان کو ملا لیں تو تقریباً آج 4500 پوائنٹ سے مارکیٹ گری ہے۔ یہ وہی اسٹاک مارکیٹ ہے جس کی بلندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھکتی نہیں ہے۔ اب شہباز شریف گورنمنٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اکانومی کو آگے بڑھائیں، بزنس اور انڈسٹریز کو چلانا ہے تو پولیٹیکل سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ ہر صورت میں اس جو عذابی صورتحال ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، اس کا پرامن خاتمہ ہوگا، اور یہ پرامن خاتمہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب حکومت آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پہ لائے اور معنی خیز مذاکرات کرے، ورنہ حالات اچھے نہیں دکھائی دیتے، خدا نخواستہ۔